نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سچے مسلمان کا معیار یہی بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے کو کسی سے محبت ہو تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی دشمنی رکھتا ہے۔ کسی سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور کسی سے عداوت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کے عرش کے سائے میں نور کے ممبر سجے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبروں پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا ایک تعارف یہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ محبت ہے تو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے عداوت ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایمان والوں کا معیار یہی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں سے دوستی کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے۔ ایسے لوگ آپ نہیں پائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم نے کسی کو چھوڑا تو فقط اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انعام کیا عطا کرتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ایمان کو نقش فرما دیتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، مخالفت رکھتا ہے، تو پھر حالات جیسے بھی ہو جائیں اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے، دنیا میں رہیں تو ایمان ان کے دلوں پہ نقش ہوتا ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور اگر حالات مشکل پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد اپنے فرشتوں سے کرتا ہے، اور ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ انہیں وہ جنت ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گا جس جنت میں اللہ نے نہریں بھی تیار فرما رکھی ہیں، جس میں اللہ نے پھلوں کے میووں کے باغات بھی تیار فرما رکھے ہیں، اور انہیں وہ جنت ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری بات بھی یہاں بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور وہ اپنے رب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہے تو مشکل بڑی بات کہ کسی کو چھوڑ دینا ہے اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور یہ اگر ہم فلسفہ سمجھنا چاہیں تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور خصوصاً مکہ المکرمہ میں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایک صحابی ایمان لاتے ہیں تو ان کی والدہ نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا اور دھوپ میں بیٹھنا شروع کر دیا، اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ جب تک اپنی والدہ کی بات قبول نہیں کرتے، آپ کی والدہ نہ کھانا کھا رہی ہے نہ سائے میں بیٹھنے جا رہی ہے۔ وہ گھر آئے، ماں سے بات چیت ہوئی تو ماں نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ تو ہمارا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جا، مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے، اور اگر جب تک تو وہ مذہب نہیں چھوڑتا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ سے سائے میں بھی نہیں جاؤں گی، میں اپنے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کروں گی۔ اب یہ امتحان کتنا بڑا ہے، ایک طرف سے ماں ہے دوسری طرف سے دین ہے، تو اس صحابی نے صاف صاف جواب دے دیا، اے میری اماں جان، اگر تو میری بات مان لیتی ہے تو پھر میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں، اور اگر تو مجھے محمد مصطفیٰ کے دین سے روکے گی تو پھر یاد رکھ یہ تو تیرے کھانے پینے کی بات ہے، اگر تیری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں اب کسی صورت میں بھی اس محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا جس نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا ہے۔